نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ شرک کی بڑی اہم قسم ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا تاکہ اس بڑے شرک سے بچ کے ایمان کی سلامتی لے کے دنیا سے جائیں، کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت ہے، نہ ہی مغفرت خداوندی۔ ہم اور ہمارے علماء نے تو شرک صرف بت پرستی کو ہی سمجھا ہوا ہے۔ مولانا ڈیزل جیسا موٹا پیٹ لے کے، حکمرانوں جیسی شان و شوکت اور پروٹوکول اختیار کر کے، نفس کا پیٹ بھر بھر کے مزارت اولیاء پہ شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے علماء خود اس شرک میں مبتلا ہیں، مگر امت میں شرک و بدعت کے نام پر مسلسل تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا موٹا پیٹ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بندہ بدعتی بھی ہے اور نفسانی شرک کا بھی شکار ہے، جو قرآن نے بتایا ہے۔ نفس پرستی بھی شرک ہے۔ نفس کی خرابی کے معاملے کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور اس ضمن میں سخت ترین الفاظ سورہ فرقان میں آئے ہیں۔ افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے اس سے بہتر کوئی پتھر نظر آتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کے دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو عقل و فہم سے اس طرح سے عاری ہیں اور محض خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آج لوگ ایک خواہش کو خدا بناتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ کے دوسری کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وارننگ اور خبردار کرنے کے لیے سخت ترین الفاظ قرآن پاک کے، یعنی کوئی زبان سے تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ سے کے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا، جبکہ حقیقت میں اس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ اگر خواہش نفس کے مکمل غلام ہو گئے لوگ اور خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، تو اس اعتبار سے گویا نفس ہی ان کا معبود ہے۔ کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، لیکن در حقیقت اپنے نفس کے بندے ہیں، خواہش نفس کی پوجا کرنے والے ہیں اور نفس و خواہشات کے پرستار اور پجاری ہیں۔ یہ نفس کی پوجا ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگ رب سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں 70 بار کیے گئے رزق اور فراغی کے وعدے پہ یقین کرنے کے بجائے شیطان کے مفلسی میں مبتلا ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہیں، اور رشوت خوری اور سود خوری اسی وجہ سے عام ہو گئی ہے۔ رب کا حکم سود اور رشوت کے لیے واضح ہے، یہ مردار اور فضلے سے بدتر ہے، مگر لوگوں کے نفس کو تو بہت ہی مرغوب ہے، لہٰذا نفس کی اطاعت میں نفسانی خواہشات، عورتوں، موبائل اور گاڑیوں کی تکمیل میں ہی ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ رب کو معبود مانا ہے یا اپنے نفس کو؟ اگر رب کو معبود مانا ہوتا تو رب کی رضا کے لیے کام کرتے، نہ کہ نفس کی پیروی کرتے۔ نوجوان داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لڑکیاں انہیں مسترد کر دیں گی اور آنکھ مٹکے کے موقع ختم ہو جائیں گے۔ وہ یہاں نفس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اچھا نہیں لگوں گا، سب کو پپو بچہ لگنا ہے، تاکہ لڑکیاں ان سے دوستی کریں۔ لڑکیاں پردہ کرنے لگیں تو انہیں روکا جاتا ہے کہ کون تمہیں رشتہ دے گا۔ اکثر لڑکیاں اور ان کی مائیں اسی لیے پردہ کرتی ہیں، نہ پردہ کرنے دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، نفس کی اطاعت کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھے رشتے تبھی ملیں گے، حالانکہ عام مشاہدہ ہے کہ داڑھی والے لڑکوں کو ہی خوبصورت ترین اور پردے والیوں کو بہترین رشتے مل جاتے ہیں، اور لبرل لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ پھر بھی رب کی نافرمانی اور نفس کی اطاعت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پورا معاشرہ اسی نفس پرستی کا شکار ہے، سب ناجائز نیت اور سب نفسانی عمل کر بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور وہ رب کی عبادت و اطاعت کرنے کے بجائے نفس اور شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ یہی منافقت اس معاشرے اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے اور ہمارے سکون کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم کا بیان ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پوری اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو بدعت سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا تھی، یعنی موٹا پیٹ بدعتی اور نفس کی پیٹ پوجا کرنے والی کی نشانی ہے جو شرک میں مبتلا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ آج موٹی توند والے اس شرک و بدعت میں مبتلا علماء بجائے اپنی اصلاح کے دوسرے مسالک پر شرک و بدعت کے فتوے لگا کے فرقہ واریت پھیلانے اور امت کو تقسیم کرنے میں پیش ہیں۔
دولت پرستی بھی اسی طرح ہی شرک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، نام تو عبد الرحمن ہے لیکن حقیقت میں عبد الدینار ہے، اور خواہش یہ ہے کہ دینار آنے چاہیے چاہے حلال ہو یا حرام ہو، رشوت خوری کے ذریعے ہیں یا سود خوری کے ذریعے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی کہ قیامت کے قرب قیامت میں لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ مال حلال ہے یا حرام۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر لکشمی دیوی کسی پہ مہربان ہو جائے تو بہت دولت ملتی ہے، لہٰذا وہ اسے پوچھتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے کہا اس دیوی کو درمیان سے ہٹاؤ، ہم براہ راست دولت کو پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیں اہم مضامین قرآن میں 2 جگہ ضرور آیا کرتے ہیں۔ یہ جو نفس اور خواہش نفس کو معبود بنا لینے کا مضمون ہے یہ سورہ جاسیہ میں بھی آیا ہے۔ یہاں بات بہت سخت ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اس کے علم کے باوجود۔ یعنی عالم تو بہت بڑا ہے لیکن نفس کا پجاری ہے، یا علم سے مقصود مال و دولت کا حصول ہے، یا علم کے ذریعے سے عمرہ اور حکمرانوں کی ہم نشینی اور قرب اختیار کرنا اور اقتدار حاصل کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر علم کا یہ مقصد ہے تو ایسا شخص علم کے باوجود گمراہ ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، وہ اپنے علم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ قرآن گواہی دیتا ہے سورہ بقرہ میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہ لانے کی یہ وجہ تھی کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ پر ایمان لانے سے ہماری سیاست، چودراہٹ، مسندیں سب داؤ پہ لگ جائیں گی۔ اب تو ہمارے فتوے پر لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، یہ تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنے علم کے باوجود ایمان نہیں لے کے آئے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا بڑا وفد آیا، اس نے کئی دن مدینہ منورہ میں قیام کیا، رسول اللہ سے مباحثہ کیا، جب کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو مباہلے کی آیت نازل ہوئی کہ اب دلیل ختم ہوئی، آؤ مباہلہ کر لیں۔ مباہلے میں کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو ہمیں تباہ کر دے، چونکہ ان پہ حق واضح ہو چکا تھا تو اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے اور راتوں رات مدینے سے نکل لیے۔ واپسی پہ ایک واقعہ پیش آیا، اس وفد میں 2 بھائی تھے، چلتے چلتے ایک بھائی کی سواری نے ٹھوکر کھائی تو اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ دوسرے بھائی نے پوچھا کہ تمہاری مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس نے کہا نہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ پھر ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے کہا شہنشاہ روم ہرکل نے ہمیں بہت سی مراد دی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہیں، اگر ہم ان پہ ایمان لے آئیں تو سب فائدے ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ یہ علم کے باوجود گمراہی میں پڑے رہے، اس لیے کہ یہاں خواہش نفس اور اپنے دنیاوی مفادات معبود تھے، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، چاہت، اقتدار حق کے قبول کرنے میں آڑے آتا رہا۔ اگر عیسائی اور یہودی خواہش نفس کی پیروی کے بجائے حق قبول کر لیتے تو آج دنیا کی تاریخ سے مذہب کے نام پہ قتل و غارت گری کے تمام اوراق مٹے ہوئے ہوتے۔ اسی طرح کبھی حسد اور نفرت حق کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، جیسے ابو لہب خواہ مخواہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑا رہتا تھا، اور جیسے یہود کو گلا تھا کہ یہ پیغمبر بنی اسرائیل سے نہیں آئے لہٰذا ہم انہیں قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ یہی در حقیقت اپنے نفس کو معبود بنانا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ اس بڑے شرک سے بچ کے ایمان کی سلامتی لے کے دنیا سے جائیں، کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، نہ ہی مغفرت خداوندی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک و بدعت سے پناہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔